گناہ کبیرہ جس کی وضاحت پچھلے جملہ میں کر چکا ہوں کہ جس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے وہ گناہ ہے جس پر اللہ نے عذاب کا وعدہ فرمایا ہے، اور وہ گناہ اگر کسی کے اندر ہو تو وہ عادل نہیں ہے، وہ شرعی گواہی دینے کے قابل نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ اگر عادل نہیں ہے تو لہٰذا کی عدالت کی شرط ہے وہ اس پر پورا نہیں کر سکتا۔ بتایا کہ اگر شرعی طور پر یہاں پر گواہوں کی ضرورت ہے، جیسے چاند دیکھنے میں ہے کہ جی دو عادل گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، ان کی گواہی پر جو ہے وہ کیا ہے چاند ثابت ہو جائے گا، اور مثلاً یکم رمضان ہے عید ہے تو ان دو عادل اشخاص کی گواہی پر جو یہ کہیں کہ ہم چاند دیکھا ہے تو تمام مسلمان یعنی عید کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ گناہ اس کے اندر ہے تو وہ عادل نہیں ہے، اس کی گواہی قابل قبول نہیں۔ اسی طرح سے طلاق میں جو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں شرط ہے کہ وہ جو گواہ کیا عادل ہو۔ تو اگر یہ گناہ کبیرہ میں سے کوئی ایک گناہ کا وہ شخص ارتکاب کرتا ہے تو وہ شرعی طور پر گواہ نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پیش گواہ ہے اور وہ ان گناہ کبیرہ میں سے کسی ایک کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر مجتہد کے لیے عدالت شرط ہے کہ مجتہد عادل ہو تو اس کی تقلید کی جائے گی۔ اگر مجتہد خدا نخواستہ کسی ایک گناہان میں سے کسی ایک کا ارتکاب کرے تو وہ مجتہد مرجع نہیں کر سکتا ہے، اس کی تقلید نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے گناہ کبیرہ۔ اور اگر کوئی شخص بغیر توبہ کے مر جائے، یعنی اس گناہ سے توبہ نہ کرے اور مر جائے تو اس صورت میں بھی اس کو سزا ملے گی۔ وہ جو عذاب اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے وہ اس کو سزا آئے گا، بلکہ کہ خدا کی بخشش اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اس کے شرط کے حق کو اور خدا اس کو بخشنے کو عطا کرتا ہے۔ تو ان گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ جو معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے وہ دوسروں کو دھوکہ دینا، دوسرے لوگوں کو دھوکہ دینا، ان سے چالیں چلنا، جیل سازی کرنا، جعل سازی کرنا، فراڈ کرنا، مکر و فریب کرنا، یہ وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر اللہ نے عذاب کا وعدہ دیا ہے، اور اس کا مرتکب چاہے وہ روایات میں ہے کہ وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اب اس طرح کے مکر و فریب کا اگر ہم اس کی تعریف کریں کہ کیا چیز ہے تو اس میں دوسروں کے ساتھ اس طرح سے برائی کرنا کہ وہ سمجھ نہ سکے، نوسر بازی ہے یا فراڈ ہے، مکاری ہے، فریب دوسرے لوگوں کو دینا، اس کی ماشاء اللہ مثالیں معاشرے کے اندر موجود ہے۔ یہ کیا لیے گناہ ہے۔ مثلاً مال دکھانا کوئی اور دینا کوئی اور، یہ بھی اسی میں آتا ہے، دھوکہ دیا۔ یا مثلاً مال کے اوپر لیبل کوئی اور لگایا ہوا ہے اور اندر یہ جو کوالٹی اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو مال اس کے اوپر اور اندر جو ہے وہ کچھ اور اس کے مطابق نہ ہو، یہ بھی دھوکہ، یہ بھی ہے گناہ ہے۔ باقی جیسے کہ اس کے اور بھی اثرات ہیں، یعنی
مال جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام۔ اچھا، اس میں خیانت بھی ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی یہ نہ صرف یہ کہ دھوکہ دے رہے بلکہ اس دوسرے شخص کے ساتھ خیانت بھی کرتا ہے۔ تو خیانت، بے ایمانی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اسی میں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مدینہ کے بازار میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ یہ جنس فروش ہے جس کے پاس یہ کیا کہہ سکتے ہیں گندم جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو بیچتے ہیں، ان کھانے پینے کی جو اشیاء استعمال ہوتی تھی، وہاں کیا دیکھا کہ اس کے پاس وہ گندم ہے، یہ جوار ہے، اور آپ نے دیکھا، اوپر سے دیکھا تو کہا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، اور اتنی میں فروخت کر اس نے بتایا کہ آپ نے بتایا اچھی قیمت ہے، اچھی چیز تم فروخت کر رہے ہیں، لیکن پھر آپ نے جب اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو جو اس کے درمیان میں چیز تھی وہ خراب تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے دونوں چیزوں کو، ایک بے ایمانی خیانت مسلمان سے، اور دوسرا دھوکہ دہی کو آپ تم نے اکٹھا کر دیا، اور اس کی سزا جہنم ہے، اس کی سزا آگ ہے، جہنم ہے جو سزا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ ہمارے بازار اس طرح کی چیزوں سے علاقہ چاہتا ہے۔ آپ ایک سبزی فروش سے لے کر بڑے بڑے گوداموں اور بڑے بڑے جو اسٹور ہیں ان کا کی بات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کل آن لائن لوگ جو ہے وہ چیزیں بیچتے ہیں، اور اس میں بھی اس طرح کی چیزیں فراڈ کرتے ہیں کہ آپ نے جو ڈیمانڈ کی ہے، جب آپ کے پاس مال پہنچتا ہے تو وہ اس کوالٹی کا نہیں ہوتا، آپ اپنا واپس کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا معاملہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور اگر آمنے سامنے ہے تو اس میں ایسی صورت میں جب مشتری کو دھوکہ ہوا ہو یا بھائی کو دھوکہ ہو تو وہ اس معاملے کو کیونکہ اصطلاح میں کہتے ہیں فسخ کر سکتا ہے، توڑ سکتا ہے، ایک واپس کر سکتا ہے، اس کو ہاتھ حاصل ہے کہ وہ اس معاملے کو توڑ دے اور اس چیز کو واپس کرے اور اپنے پیسے جو ہے وہ لے لے، ایسی صورت ہے۔ تو اس کی ان معاملات میں آپ دیکھیں ہزاروں مثالیں اس کی جو موجود ہیں، اور اسی طرح سے رویوں میں انسان کسی سے کسی چیز کا کہتا ہے انشاءاللہ میں یہ کر دوں گا، اور اسے دل میں ہوتا ہے کہ نہیں کروں گا، اس کو یہ زیادہ آدمی ہے، اس کو ذرا میں چکر دیتا ہوں، یہ گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرے مومنین کو چکر دینا، اس کے ساتھ فراڈ کرنا، اس کے ساتھ دھوکہ کرنا، یہ سب گناہ کبیرہ میں سے۔ اور مطلب کسی سے چیز خرید لینا اور بعد میں کچھ پیسے دینا اور بعد دوسرے پیسے اس کو نہ دینا، یہ رسول سے اس کی نیت کی ہو کہ میں ایسا ہی کروں گا، تو یہ گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔